کی بڑائی کو، اللہ سے ہونے کو، اس کو مجموع میں بیان کیا جائے۔ اب اللہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی پاکی کو بیان کرو۔ ہاں، ایک آدمی اگر الگ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آدمی اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، لیکن اس کی اعلیٰ صورت یہ ہے کہ اسی اللہ کی پاکی کو، اللہ کے ہر ایک سے پاک ہونے کو یہ مجموع میں بیان کرے۔ اللہ کی بڑائی کو ایک آدمی اگر یہ الگ آ کے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا، لیکن اس کی اعلیٰ صورت یہ ہے کہ اسی بڑائی کو یہ مجموع میں بیان کرے۔ اللہ کی تعریف کو ایک آدمی اگر الگ کہتا ہے الحمدللہ، اس نے بے شک اللہ کی تعریف بیان کی، لیکن اس کی اعلیٰ صورت یہ ہے کہ یہ مجموع کے اندر اللہ کی تعریف کو بیان کرے۔ جیسے جو ہے ایک جگہ حج کے اس پر اللہ نے فرمایا جب تم جو ہے وہ عرفات سے آ جاؤ تو اس کے بعد تم اللہ فذکروا اللہ کو ایسے یاد کرو کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جیسے تم اپنے ماں باپ، تم آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو۔ آباء و اجداد کا تذکرہ لوگ مجمع میں کرتے ہیں کہ میرے باپ یوں تھے، ہمارا قبیلہ یوں تھا، یعنی اس بڑائی کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر یہ مجھے مجموع کے درمیان یاد کرتا ہے اور فرمایا میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی بڑائی کو بولا جائے، اللہ سے ہونے کو بیان کیا جائے، اور اس سے ہماری جو زبان ہے یہ ہر وقت رب اللسان رہے، یعنی ہر وقت ہم اپنے رب کی بڑائی کو بولتے رہیں انفرادی طور پر بھی۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بھی، اپنے اولاد کے سامنے بھی اللہ کو بولا جائے، اور اگر ہمیں تعریف کرنی ہے یا مثال کے طور اپنے اولاد ہیں اس کا ذہن بھی اللہ کی طرح بنانا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کے سامنے بیان کریں میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے، اس کے بجائے ہم یوں کہیں کہ بھی اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور میں نے تمہارے لیے یوں کیا، اللہ کی توفیق سے میں نے یوں کیا۔ اللہ ہمارے ہر بول میں ہو، اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ہر بول میں ہو، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جہاں اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے وہاں آپ دیکھیں گے اس کی کوئی خصوصیت ضرور بیان کی گئی ہوگی، فضائل بیان کیے گئے ہوں گے۔ اب آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کے اندر اللہ کی بڑائی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک اللہ کی بڑائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے درمیان اور اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک موت حائل ہے، یہ آدمی مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ سورۃ اخلاص کے اندر قل هو اللہ احد، اس کے اندر اللہ کی بڑائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ بھئی کو یہ سورۃ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ احادیث میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کسی نے جو ہے وہ اللہ کی بڑائی بیان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دن میں یا رات میں یہ کہتا ہے اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائله الا رضاك
وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْسٍ۔ اے اللہ تیری ہی تعریف ہے ہمیشگی کے ساتھ، تیری ہمیشگی کے ساتھ، جیسے تو ہمیشہ ہے ایسے تیری ہی تعریف ہمیشہ رہے، اور تیری ایسی تعریف کہ جس کا انتہا تیرے چاہت کے علاوہ بالکل نہ ہو، مسلسل ہوتی رہے، اور تیری ایسی تعریف کہ جس کی کہنے والا اس کا مقصد ایک تیری رضا ہو، اور اے اللہ ہر پلک جھپکتے تیری تعریف، اور ہر سانس کے ساتھ تیری تعریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی دن میں کہتا ہے تو یہ اس نے دن میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا، اور اگر رات میں کہا تو رات میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا۔ ایک آدمی تھا، وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا تھا، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون، لمبی تعریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بڑے خوش ہوئے، کچھ تھوڑا سا سونا تھا وہ اس کو دیا، تو میں تم نے بڑے اچھے انداز سے اللہ کی تعریف بیان کی۔ تو اللہ رب العزت کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اس کو بیان کیا جائے مجموع کے اندر بھی، انفرادی ہماری مجالس ہے اس کے اندر بھی، ایک ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، لیکن جب ہمیں بیان ملے گا، ہے نا، یا نہیں میرے محترم دوستو، جب ہم اپنی آپس کی مجالس ہو اس مجالس کے اندر بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، اللہ سے ہونے کو بیان کریں۔ ایک اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے بغیر کسی سے نہیں ہوتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ چیزیں ہمارے دل میں بیٹھے گی، اور اس کے بعد جب ہمارے اوپر حال آئے گا اس میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آج چونکہ ہمارے ہاں اللہ کی بڑائی کے تذکرے اور اللہ سے ہونے کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اوپر مسائل آتے ہیں، ہم جن کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا وہ کیا کہ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ ہم فضائل عمل میں پڑھتے ہیں نا، کیا آپ تو آپ تھے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کا بھی یہ طریقہ تھا، اور صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اللہ نے بھی حکم دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو۔ نماز کے اندر ہم سب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ نماز کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، لیکن میرے محترم دوستو جب ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ آخر میں یاد آتے ہیں۔ ایک آدمی کسی دوسرے شہر میں جانے لگا، اس سے کسی نے پوچھا کہ جا تو رہے ہو، وہاں رہو گے کہاں؟ اس نے کہا وہ میرے ماموں کا گھر ہے، وہاں رہوں گا۔ اس نے کہا اگر تم گئے اور ان کو اطلاع نہ کی اور ان کا گھر بند تھا، کہیں گئے ہو کیا کرو گے؟ ایک دم جیب پر ہاتھ مارا، انہوں نے کہا جیب میں پیسے ہیں، کسی ہوٹل میں کمرہ لے کے رہ جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر وہ ہوٹل کے سارے کمرے فل ہوئے اور تمہیں کوئی نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا پھر اللہ مالک ہے۔ تو اللہ پھر نہیں، اللہ شروع سے مالک ہے نا۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہی حکم ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی میڈیکل اسٹور پہ چلے جاتے ہیں اور کہیں سے دوائی لیتے ہیں، وہاں سے بات نہیں بنتی ہے، بڑے ڈاکٹر کے پاس، اس سے بڑے، اور جب سب طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے اور وہ سب کہتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ہسپتال میں مرے اس سے بہتر ہے کہ گھر پہ مر جائے۔ اب اس کو گھر لے کر آتے ہیں، اب ان کے رشتہ داروں سے کوئی پوچھتا ہے مریض کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مریض کو تو اب دعاؤں کی ضرورت ہے،
تو مریض کو اب دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، مریض کو شروع سے دعاؤں کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو شروع سے ہی اپنے رب کی ضرورت ہے، شروع سے ہے اور آخر تک ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اللہ کے تذکرے نہیں ہیں۔ یہ تبلیغ کی محنت ہے، یہ اسی بات کی محنت ہے کہ مسلسل اللہ کو بولا جائے، اور مسلسل اس سے اللہ کی بڑائی بیٹھتی ہے، حتیٰ کہ ہم جو کام کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اس میں بھی ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ میں یہ کروں گا، اس میں ضرور یہ کہیں کہ بھئی انشاءاللہ یہ اللہ کا بھی حکم ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ یہ کام کر لیا، یعنی اللہ ہماری زبانوں پر مسلسل چلتا رہے، اور پھر اس کے بعد جب ہمیں یعنی اس کی ہم مشق کریں، جب بھی ہمیں جو بھی مسئلہ ہو، اس میں کیا ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا علم تبکو فتباکو، فرمایا اگر تمہیں رونے کی صورت نہ آئے تو رونا نہ آئے، رونے کی صورت بنا لو۔ ہمیں شروع میں یہ چیز مشکل سی لگے گی، ہے نا، کیونکہ عادت ہماری بگڑی ہوئی ہے۔ اب ہمیں جو بھی مسئلہ آئے گا ہمیں کسی اور طرف دھیان جائے گا، لیکن میرے محترم دوستو کسی اور طرف نہ جائیں، فوراً نماز کی طرف جائیں، 2 رکعت پڑھیں، اللہ سے مانگیں، ہے نا۔ اگر ایک آدمی کی ایسی حاجت ہو جو لوگوں سے ہو، اس میں بھی پہلے اللہ سے مانگیں، پھر کسی اور کے پاس جائیں۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ اللہ کو پلان کے پہلے ہم لوگ اللہ سے مانگیں، اور اس کے بعد ہمارے جتنے کام ہیں ان کاموں کے اندر بھی پہلے اللہ سے مانگنا، اس کی مشق کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ ہم ہر جمعے کے خطبے میں یہ سنتے ہیں کہ فرمایا تمہارے رب نے ادعونی استجب لکم، فرمایا تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ ہمارا رب ایسے نہیں ہے کہ ایک بات کہے پھر اس کے بعد اس کی وعدہ خلافی کہے۔ جب ہمارے رب نے یہ کہا کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، ہم اللہ سے مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ ہو اس کو بھی اللہ سے مانگو، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اور مانگنے میں ہمیں حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر مسائل کو حل کرایا۔ نماز اللہ نے ہمیں اپنے سے مانگنے کے لیے دی۔ نماز پر ہم محنت کریں، نماز سے زیادہ جاندار چیز کوئی نہیں۔ یہ جو شیطان کی اگر آپ کو پہچان نہ ہو تو بھی اصل میں جو نماز ہے نا، اس کے اندر سب سے زیادہ قوت ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس لیے اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اب آپ جتنا بھی کوشش کریں نا، آپ نماز کے اندر شیطان آپ کے اوپر مسلسل محنت کر رہا ہوگا کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف نہ جائے، مسلسل محنت کرے گا، ہے نا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان بھی ایک مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ اس نے یہ کہا ہے، شیطان نے یہ کہا ہے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اکثر میں سے ان میں سے ناشکری ہی پائے گا۔ اور ایک جگہ اس نے کہا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یہ بھی میں کہتا ہوں کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سے اور تمہارے ماننے والوں سے جہنم کو بھروں گا۔ تو وہ شیطان
اب نماز کے ذریعے سے، چونکہ نماز کے اندر بڑی جان ہے، اور ایک آدمی اگر پورے دین پر چلنا چاہتا ہے، اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اس کی نماز بن جائے تو باقی زندگی اس کی وہ بنتی چلی جائے گی۔ اس لیے کیا کرتا ہے، نماز کے اندر وہ اس کی پوری محنت ہوتی ہے کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف نہ جائے۔ کبھی ایک خیال، کبھی دوسرا، اور کبھی تیسرا، آپ اپنی کوشش کرتے رہے، وہ اپنی کوشش کرتا رہے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں اور اللہ آپ کی مدد نہ کرے۔ جب آپ اپنی کوشش کریں گے اور مسلسل نماز کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھئی ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو، جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، ہے نا، اور ورنہ یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا تصور کر لو۔ یہ جو تبلیغ کے اندر کہتے ہیں نا 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، اگر ایک آدمی اس کی پابندی کرے اور پھر اس کے بعد دھیان اور توجہ سے کرے تو حضرت ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کی نماز کے اندر توجہ آتی چلی جائے گی۔ تو ہم اس کی کوشش کریں، اس کی مشق کریں، اپنی نمازوں کو بنائیں۔ اس کے لیے ہمیں علماء سے پوچھنا پڑے گا، علماء سے اپنے جتنے ہمارے مسائل ہیں ان سب میں ہم علماء سے پوچھنے والے ہوں اور پوچھ کر عمل کریں۔ آج اللہ معاف کریں، خاص طور پر ہم جو کچھ دینی مسائل ہیں وہ تو پوچھ لیتے ہیں، نمازوں کے بارے میں ہے، نکاح کے بارے میں ہے، طلاق کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن باقی جو دنیا کے مسائل ہیں، باقی جو ہمارے معاشی مسائل ہیں، لین دین ہے، ہمارے اخلاق ہیں، ان چیزوں کو ہم نے بالکل دین سے ہی نکالا ہوا ہے۔ حالانکہ ان چیزوں اس میں بھی اللہ کے احکامات کو پورا کرنا یہ ہم سب کی ذمہ ہے، ضروری ہے۔ اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی دعائیں ہیں نا، اس کے اندر ہے کہ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اللہ مجھے اچھے اخلاق نصیب فرما، تیرے علاوہ اچھے اخلاق دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا، تیرے علاوہ برے اخلاق سے بچانے والا بھی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اللہ سے اچھے اخلاق مانگ رہے ہیں۔ ہم سب نے بھی اللہ سے بہت کچھ مانگا ہے، کبھی یہ بھی مانگا ہے کہ اللہ مجھے اچھے اخلاق دے؟ مانگنا تو دور کی بات ہے، اگر ہم نے کسی سے کہا کہ جی مجھے میرے لیے دعا کرو اور اس نے کہہ دیا کہ جی اللہ آپ کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے، اور ہم کہتے ہیں کیوں تمہیں میں برے اخلاق والا دکھائی دے رہا ہوں؟ یعنی خود تو نہیں مانگتے ہیں، اگر دوسرا دعا دے تو اس کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں مجھے سب سے زیادہ پسند اور قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تمہارے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو اپنے اخلاق کو بدلنا، اپنے مزاج کو بدلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بڑا داعی بھی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے اچھے اخلاق والا بھی بنایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم سب کے ہیں اور سب ہمارے ہیں۔ ہمارا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا لو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ نفس ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائیوں کا حکم کرتا ہے۔ شیطان کی سب سے زیادہ کوشش اس بات کی ہوتی ہے، یہ جو آپس کا جو توڑ ہے نا، اور آپس میں لڑائی اور جھگڑوں کا ہونا،
یہ انسان کے اعمال کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے سر پر اسرا پھیرایا جائے، اس سے جیسے بال نہیں رہتے ایسی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں آپس میں لڑاتا ہے، خاندانوں کو خاندانوں سے لڑاتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، بیٹے کو باپ سے لڑاتا ہے۔ اس طریقے سے تبلیغ والوں کو آپس میں یعنی ایسی مسجدیں کیا کہیں، ایسی مسجدیں جو پرانے ساتھیوں سے بھرپور ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود شیطان آپس میں پھوٹ ڈال کے وہ سارے کے سارے کام سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ اس کی ضرورت ہے، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ آپس کا جوڑ ہے، دلوں کا ایک ہو جانا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی کمائیوں کا درست کرنا۔ ہم جو کماتے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں اللہ کے کیا احکامات ہیں؟ یہ جو میں کما رہا ہوں یہ حلال کا ہے کہ حرام کا؟ ملازمت کر رہا ہوں نہیں، اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ان سب چیزوں کو پوچھ کر چلنا۔ اپنی ہماری ساری زندگی یہ درست ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے، یعنی جو ضروریات کا علم ہے یہ آدمی کے ذمے فرض ہے۔ ایک آدمی ملازم ہے، اس کو اپنے ملازمت کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ ایک آدمی تاجر ہے، اس کے اوپر تجارت کا علم، جس چیز کو یہ کر رہا ہے اس کا علم حاصل کرنا، اس میں جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، یہ فرض ہے۔ اور میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے ایک نمونہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بنایا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں ہم سب کے لیے نمونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی زندگی گزارنا مطلوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ جس آدمی کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جتنی میل کھاتی چلی جائے گی، اتنا ہی یہ آدمی اللہ کے ہاں بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایک زندگی وہ ہم سب کے لیے صحابہ کرام کی زندگی ہے، کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ اگر ان کا ایمان وہ تمہاری مثل ہوگا، صحابہ کی مثل ہوگا، فرمایا تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ فرمایا آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں۔ ہم تو پتہ نہیں کس درجے کے ہیں، صحابہ کو اللہ نے لوگ فرمایا ہے، صحابہ کو اللہ نے رجال فرمایا، رجال مرد صحابہ تھے، ہے نا؟ لیکن کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھایا جائے، صحابہ کی زندگی کو اٹھایا جائے، ان کی زندگی کے اندر دین کے تقاضوں کو وہ پہلے نمبر پر رکھتے تھے، یعنی ان کے ہاں سب سے اوپر، سب سے ہمارے ہاں کیا ہے، ہم تو یہ جب بھی جو ہے دین کے تقاضے آتے ہیں اپنے دنیا کو دیکھتے ہیں، اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں، اپنے بال بچوں کو دیکھتے ہیں، ان سب کو دیکھ کر ہم ترتیبیں بناتے ہیں۔ فارغ وقت ہمارے ہاں تبلیغ کے کام کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ہاں سب سے اہم وقت وہ تبلیغ کا تھا۔ وہاں فارغ وقت دین کے لیے، وہاں فارغ وقت دنیا کے لیے تھا، اور ہمارے ہاں فارغ وقت تبلیغ کے لیے ہے۔ ان کا سب سے اہم وقت دین کے لیے تھا۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی ہے اس کے دل میں یاد بات آتی ہے کہ بھئی یہ کام ہونا چاہیے، میرے بچے، میرا کاروبار، میرا سب کچھ، بیوی بھائی، یہ سب کوئی اپنے حال پہ رہے، فلاں کام بھی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں طلب۔
لیکن اس کے اندر جب آدمی آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کی طلب زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں یہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، مال کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اس میں کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتا، یہ کہتے یہ کام ہونا چاہیے، اس کو حرص کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے طلب کا لفظ نہیں ذکر، یہ نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر طلب تھی کہ بھئی سارے عالم میں ہدایت آ جائے، طلب کا لفظ نہیں آیا، حرص کا لفظ آیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے حرص کا لفظ استعمال کیا، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، ایک جگہ فرمایا ان تحرص علی ہداہم، ایک جگہ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حرص کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات چاہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے عالم میں دین کیسے آئے گا، اس کے لیے جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، چیزوں کی پرواہ نہیں، بس یہ یعنی اب آپ خود سوچیں صحابہ نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری۔ اب ایک مرتبہ ایسے، اب جب ہر دین کے ہر تقاضے پر اٹھتے تھے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہاں کاروبار خراب ہو گئے، وہاں سے قرضے چڑھ گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، اور اس حد تک پھیلا کہ اگر ایک آدمی دین کے تقاضے میں پیچھے رہ جائے اور اپنے دنیا کے تقاضوں کی، تو اس کی کمی کی وجہ سے دین کے تقاضے پر کوئی چھوٹ نہیں پڑتی تھی۔ جیسے ہمارے زمانے کے اندر ماشاءاللہ تبلیغ کا کام تو بہت ہو گیا اور بہت سارے لوگوں نے وقت لگا لیا، اگر ہم کسی تبلیغی تقاضے سے پیچھے ہو جائے تو ہمارے بغیر بھی تقاضا پورا ہو جائے گا۔ جب ایسی صورت ہوئی تو ایک مرتبہ کچھ نے یہ سوچا کہ چلو اس مرتبہ جو ہے نا اپنے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اپنے ذاتی تقاضوں کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے بغیر بھی تو کام چل جائے گا۔ ابھی انہوں نے یہ سوچا اور عمل نہیں کیا، اللہ نے آیتیں اتاری، فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بربادی میں نہ ڈالو۔ کیا مطلب؟ ایک طرف دین کا تقاضا ہو، ایک طرف اپنے ذاتی تقاضے ہوں، اس وقت ذاتی تقاضوں کو دیکھنا اور دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹ جانا، یہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بربادی میں ڈالنا ہے۔ صحابہ نے عمل نہیں کیا، لیکن میرے محترم دوستو، ہم نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہمارے سامنے دین کے تقاضے بھی آئے اور اپنے دنیا کے تقاضے بھی آئے، دنیا کے تقاضوں کو آگے کیا، دین کے تقاضوں کو پیچھے کیا۔ اس بربادی سے نکلنے کی صورت کیا ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنیں۔ شیطان ہے، شیطان کی ایک چال یہ ہے کہ ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، اور اس طریقے سے انسان کو کرتے 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 پتہ نہیں کتنے دین کے تقاضوں سے پیچھے کر دیتا ہے۔ حیات الصحابہ میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صحابی ہے حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دن سے دعوت، اور دعوت میں ایسے شغف کہ جہاں بھی موقع ملتا تھا پہنچ جاتے تھے۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا جاتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ تو یہ میسرہ اپنی قوم کے 8-9 ساتھیوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثہ ان کے ساتھ، ہجرت سے پہلے کی بات ہے، زید بن حارثہ ان کے ساتھ اور اونٹنی پر سوار پہنچ گئے ان کے پاس اور ان سے بات کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس سال نہیں، آئندہ سال ہم آئیں گے اور آئندہ سال پھر اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو یہ میسرہ نے کیا سوچا، انہوں نے کہا آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امید پیدا ہو گئی کہ شاید یہ میری بات مان لیں، اس سے اور بات شروع کی۔ یہ کہنے لگا جی آپ کی باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہے کہ آدمی اپنے قوم کا ہوتا ہے، میری قوم جب اسلام میں داخل نہیں ہوتی ہے تو میں کیا کروں،
جب آئندہ سال یہ لوگ آئیں گے تو میں بھی آ جاؤں گا، پھر اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو کہنے لگے ہم نے اپنے زمانے جاہلیت کا حج کیا اور اس کے بعد مکے سے نکلے تو مکے سے تھوڑی سے فاصلے پر ایک فدق یہودیوں کی بستی تھی، وہاں یہودیوں کے علماء رہتے تھے۔ تو کہنے لگے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو یہ یہودیوں کے علماء سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ہاں آخری پیغمبر کی کوئی نشانی ہے؟ کہتے ہیں ہم گئے، ایک عالم جو یہودیوں کا عالم تھا اس سے پوچھا، اس نے کہا ہاں کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کون سی نشانی ہے؟ اس نے کہا وہ جو آدمی ہے نا وہ نہ تو بالکل کالا ہوگا اور نہ بالکل سفید ہوگا، گندم وہ ہوگا۔ کہتے میں نے اس سے کہا کہ وہ آدمی ایسے ہی تھا، تو کہتے میری عمر ان میں کم تھی، انہوں نے مجھے بورا کہ بھی جو نا وہ بڑوں میں باتیں کرتے ہوں، میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری نشانی، اس نے کہا دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے جو بال ہیں نا نہ تو بالکل گول گول ہوں گے اور نہ ہی بالکل جو ہے وہ سیدھے ہوں گے جیسے انگریز وغیرہ کے ہوتے ہیں، نہ بالکل ایسے سیدھے ہوں گے نہ بالکل گمریالے ہوں گے، درمیانہ ہوں گے۔ کہتے میں نے کہا وہ آدمی بھی ایسے ہی تھا۔ کہتے پھر انہوں نے مجھے پورا، تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ تیسری نشانی، اس نے کہا تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اونٹنی پر سفر کرے گا۔ کہتے میں نے اس سے کہا بھائی وہ ہمارے پاس جو آیا تھا نا وہ اونٹنی پر ہی سوار تھا، چلو چلتے ہیں، یہ فدق یہ مکہ واپس جاتے ہیں اور اس شخص پر ایمان لاتے ہیں۔ تو کہتے وہ بڑے غصے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی جب تمہیں ہم نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اس سال نہیں آئندہ سال، ابھی نہیں بعد میں، تو بس خاموش ہو جاؤ۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کس پر کر رہا ہوں کہ شیطان جب بھی ہمارے سامنے دین کا تقاضا آئے گا نا تو ہمیں کہے گا ابھی نہیں بعد میں۔ آپ میں سے بہت سارے ساتھی ہوں گے جو پتہ نہیں کتنے عرصے سے 4 مہینے کے ارادے کر رہے ہوں گے، لیکن شیطان اس کو کہہ رہا ہوگا ابھی نہیں بعد میں، یہ فلاں کام ہو جائے اس کے بعد چلے جانا، یہ ہو جائے اس کے بعد چلے جانا۔ بہت سارے آپ کے ایسے ساتھی ہوں گے جن کے سالانہ چلے رہتے ہوں گے، شیطان ان کو یہی پٹی پڑھائے گا کہ ابھی نہیں بعد میں، یہ کر لو وہ کر لو، پھر ہو جائے گا۔ تبلیغ کا کام تو پوری زندگی کا ہے، جس کے قواعد پورے ہوں گے اس کو بھی یہی پٹیاں پڑھائے گا۔ ابھی رائے گڑھ میں پنڈال بن رہا ہے اور وہ جو پنڈال ہے وہ صرف ابھی سے شروع ہوگا آئندہ جمعرات سے، لیکن اس میں جوڑ بھی ہوں گے، ہمارا اپنا جوڑ بھی وہیں پر ہوگا، اس کے بعد جتنے جوڑ ہوں گے وہ بھی ہوں گے، اس کے بعد رائے گڑھ کے دونوں اجتماع بھی اس میں ہوں گے۔ اور اس کا اجر کس کو ملے گا؟ ان لوگوں کو ملے گا جو اس کو بنائیں گے۔ پتہ نہیں لاکھوں کے اعتبار سے لوگ آئیں گے اور کروڑوں کے اعتبار سے ان کی نمازیں ہوگی، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہاں کہاں اور کون کون سی دنیا کے ملکوں میں پھریں گے، اور ان کی وجہ سے کتنی خیریں وجود میں آئے گی، اس میں حصہ انہی کا ہوگا جنہوں نے اس پنڈال کو بنایا ہوگا۔ تو یعنی ایک ایسا ہے جیسے کہ صرف خیر نہیں بلکہ خیروں کا خزانہ ہے، خزانہ۔ اور تھوڑی اور کام کیا ہے، 1 مہینہ جا کے وہاں لگانا ہے اور اس میں نئے پرانے سب جا سکتے ہیں، وہاں جا کے اس کو برابر کرنا ہے، پتہ نہیں کتنی نیکیاں، یعنی نیکیوں کو لوٹنا ہے۔ اب جب ہمارے سامنے یہ بات آئے گی نا تو شیطان ہمیں کہے گا کہ ابھی نہیں بعد میں، پھر چلے جاؤ گے۔ یہ شیطان کی ایک ترتیب ہے کہ ہر تقاضے سے آدمی کو پیچھے کرتا ہے اس بات پر کہ ابھی نہیں بعد میں۔ یہی بات شیطان نے ان سے بھی کہی، اور یہ سب خلاصہ یہ ہے کہ اپنے علاقوں کو واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ آئے، اس کے بعد سارے کے سارے غزوات ہوئے اور فتح مکہ ہوا۔ آخری حج کے موقع پر یہ میسرہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے ہیں۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے جانتے میں کون ہوں؟ اب ہم تو 1 مہینے کے اندر ہی بھول جاتے ہیں، ہے نا، اور پھر ذہن میں نہیں رہتا کہ پتہ نہیں یہ کون ہوگا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ذہین تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کے بارے میں باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، حتیٰ کہ
ایک مرتبہ آتے ہیں، غالباً یہ غزوہ بدر کا موقع ہے، ایک صحابہ ایک جاسوس کو، مشرکوں کا جاسوس تھا، وہ پکڑ کر لے کر آئے. اب لے کر آئے، اس کو کہنے لگے تم لوگ کتنے ہو؟ واللہ لکثیر، اللہ کی قسم ہم بہت ہیں. اب صحابہ ان کو مارتے کہ بھائی بتاؤ ہو کتنے؟ یہی کہتے تھا واللہ لکثیر. شور ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، بھائی کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا رسول ایسے ایسے ایک کو پکڑ کے لائے، بتا نہیں رہے کہ بھائی ہم کتنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی عجیب بات ہے، چھوڑو اس کو، میرے سامنے لے کر آؤ. لے کر آئے اس کو. کہنے لگا تم لوگ اپنے لشکر میں گوشت بھی کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بالکل کھاتے ہیں. فرمایا کہ جب جس دن تمہارے لشکر میں گوشت ہوتا ہے تو کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس نے اپنی تعداد بتا دی. ایک اونٹ 100 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جب یہ 10 ذبح کرتے ہیں اس کا مطلب ان کی تعداد 1000 ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ذہین تھے. تو جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالکل، تم وہی تو وہ ہجرت سے پہلے مجھے مینا میں ملے تھے اپنی قوم. اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے، اور بس انسان کی قسمت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اور میں آج کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ملے تھے اس وقت تمہارے ساتھ تمہاری قوم کے اور بھی تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ وہ سب مر گئے. کافی عرصہ گزرا، ہجرت ہوئی، مدینہ کی ساری زندگی، کافی عرصہ ہوا. تو اس نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ان کا کیا ہوا، وہ جنت میں گئے کہ جہنم میں گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بغیر کلمے کے مرا وہ جہنم میں گیا. تو یہ جو چیز ہے نا، ابھی نہیں بعد میں، یہ میرے محترم دوستو شیطان یہ ہمیں بہت ساری خیروں سے محروم کرتے ہیں. شیطان ہمیں نہیں کہتا بھی تم تبلیغ مت کرو، تبلیغ کے تقاضے پورے مت کرو. کہتے کرو تو صحیح، لیکن ابھی نہیں بعد میں. اس کے بالمقابل دوسری چیز کیا ہے کہ ہم ہر تقاضے پر یہ کہیں کہ نہیں یہ مجھے ابھی کرنا ہے. یعنی ایسے لوگ جن کے 20 سال ہو گئے اور 4 مہینے کا ارادہ کر رہے ہیں، نہیں بھائی ابھی مجھے جانا ہے، اسی جوڑ سے مجھے جانا ہے. سالانہ چلنا رہتا ہے، ابھی مجھے جانا ہے، جوڑ سے ہی جانا ہے. پنڈال کی خدمت ہے، یہ تو ہے ہی قربانی کی بنیاد پر. تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، جن ساتھیوں کے اب تک 4 ماہ نہیں لگے، یا جو ساتھی ایسے ہیں جن کے اب تک سالانہ چلنا رہتا ہے اور وہ نقد تیار ہیں، یہ ساتھی اپنی جگہ پر کھڑے رہیں. اور باقی سب کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک آپ کی جو ہے نا بڑی مہربانی، کم از کم آخر تک بیٹھے رہیں. آپ کے بیٹھنے سے بھی آپ اس مجلس کی نیکیوں سے محروم نہیں رہیں گے. جی بھائی جو نقد تیار ہے چلے اور 4 مہینے کے لیے، یہ اپنی جگہ پر